علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، وعلینا معهم الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من زار تربتی وجبت له شفاعتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے اور اسی کی منظر کشی پیش کرتے ہوئے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اور گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، الفت سفر کی ہے۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، الفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے۔ اور آگے حدیث پاک کی منظر کشی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من زار تربتی وجبت له شفاعتی، من زار تربتی وجبت له شفاعتی، ان پر درود جن سے نبی دن بشر کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم نے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کعبہ ہی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ لگتا آپ سمجھے نہیں، بہرحال درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ چل رہا ہے کہ جس میں بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے
مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. کچھ جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ دنوں میں جانے والے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو بھی مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس شہر یعنی شہر مکہ کی قسم. اللہ تعالی نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی. تو یہ شہر مکہ کی قسم کھانا کیوں ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، یا اس لیے ہے کہ وہاں مزدلفہ اور منی اور عرفات ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے یہ قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں 700 انبیاء اکرام کی قبور مبارک ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اور یہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر مقدس مقامات ہیں، مقام ابراہیم ہے، خانہ کعبہ ہے، بلکہ یہ قسم اس لیے ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس سرزمین پر قیام پذیر ہیں اور اس سرزمین پر رہتے ہیں. اسی لیے تو سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، اور شہر مکہ یہ بہت عظمت و اعلی مقام رکھتا ہے. وہی ممتاز اور بالا مقام رکھتا ہے. شہر مکہ کی فضیلت یہ ہے کہ شہر مکہ اگر کوئی انسان جاتا ہے اور شہر مکہ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور شہر مکہ کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر مکہ میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 للطائفین و40 للمصلین و20 للناظرین. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی 120 رحمتیں ہمہ وقت مکہ شریف میں خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں. ان میں سے 60 رحمتیں ان کے لیے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور 40 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان شہر مکہ جاتا ہے تو شہر مکہ میں جب اس کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑتی ہے پہلی نگاہ، تو پہلی نگاہ میں جو وہ اپنے دل میں تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، فرمائش کرتا ہے، اپنے دل میں دعا کرتا ہے اور خانہ کعبہ کا ساتھ ہی ساتھ دیدار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب حج کے لیے جاؤ تو چونکہ وہاں جانے کے بعد دعائیں بہت ساری کرنا ہے، جب پہلے ہی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، میں ایام حج میں جتنی بھی دعائیں کروں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو خانہ کعبہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے.
اب اس کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کب تعمیر کیا گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح سے وجود میں آئی، اور حج کون انسان کرتا ہے اور کون انسان حج نہیں کر پاتا ہے۔ آئیے تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر فرمایا۔ چاہے فرشتوں نے تعمیر فرمایا یا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، خانہ کعبہ جب سے دنیا آباد ہوئی تبھی سے خانہ کعبہ بھی اس روئے زمین پر آباد ہے۔ اسی لیے مکہ شریف کو عروس البلاد اور عصر البلاد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ وہاں پر سب سے پہلے تعمیر ہوا کہ جس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا جو گھر لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا ببکہ، وہ مکہ شریف میں یعنی خانہ کعبہ ہے، مبارکا وہدی للمتقین، لوگوں کے لیے برکت والا اور رہنما، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، فیہ آیات بینات، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ تو خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، اور جب طوفان نوح آیا، جب لوگوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ پر ایمان نہیں لائے، لوگ کافر اور مشرک ہی بنے رہے، تو اللہ تعالی نے قوم نوح پر عذاب نازل فرمایا، آسمانوں سے بارش ہوئی، زمین نے پانی کو اپنے اندر سے باہر پھینک دیا کہ جس کی وجہ سے ہر جگہ پر طوفان ہی طوفان، پانی ہی پانی تھا، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی جس کو آپ خود تیار فرماتے ہیں اس پر سوار ہو جاتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں طوفان آتا ہے، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی اس طوفان میں خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور جب طوفان نوح آتا ہے تو طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی در و دیوار زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کی نشانیاں زمین سے باہر ظاہر نہیں رہتی ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے 400 سال تقریباً بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آیا۔ یہ تاریخ انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے مکہ شریف آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی وجہ سے ایک شہر وجود میں آتا ہے کہ جس کا نام ہے مکہ شریف۔ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کی بنیادوں کو آپ اتنا کھودتے ہیں کہ جس سے اس کی سرخ بنیاد نظر آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو بنیاد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی، اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کو تعمیر فرماتے ہیں۔
جب آپ خانے کعبہ کو تعمیر فرماتے، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے، آپ اس میں اٹھا کر کے پتھروں کو نصب فرماتے۔ اور آج اگر کوئی انسان کوئی دیوار یا بلڈنگ کو بناتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی طرح کا انتظام کرتا ہے، لکڑی یا کچھ باندھ کر کے، تاکہ اس کے اوپر چڑھ کے اس کی جو ہے اونچائی کو اور اوپر اٹھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں اور پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ خانے کعبہ کو تعمیر فرماتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ نیچے کی طرف آیا جائے تو پتھر نیچا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اوپر کی طرف بڑھا جائے تو پتھر اونچا ہو جاتا ہے، پتھر گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانے کعبہ کو تعمیر فرما دیا۔ جب خانے کعبہ مکمل ہو جاتا ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں۔ آج ہر انسان جانتا ہے، آج دو پیروں والا وہ جانور بھی جانتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ انبیاء کرام ہماری طرح ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے پیروں کو بار بار کسی پتھر پر رکھے تو اس پتھر کے اثرات پیر پر تو آ جاتے ہیں، لیکن پتھر پر پیر کے اثرات نمودار نہیں ہوتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ آپ جس پتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے پیروں پر پتھر کے نشان نہیں لگتے ہیں، بلکہ آپ کے پیر پتھر پر نصب ہو جاتے ہیں اور پتھر پر آپ کے پیروں کا نقشہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ پتھر اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے حج کرنے والو، اگر تم حج کرنے کے لیے آتے ہو، تمہارا حج جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے پیارے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانے کعبہ کو نصب فرمایا، جب تک آپ اس پتھر کے پاس میں 2 رکعت نماز ادا نہیں کریں گے تب تک آپ کا حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر کسی چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ شے بھی ممتاز ہو جاتی ہے اور پروردگار عالم اس شے سے بھی محبت فرماتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانے کعبہ کو تعمیر فرمایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم آپ اعلان کرو کہ لوگ اس کے طواف کے لیے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار اتنی بڑی دنیا ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی، لوگ میری آواز کو کیسے سنیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اے میرے خلیل، لوگوں میں آواز لگانا، اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور لوگوں تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اے لوگوں خانے کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، اس کے طواف کے لیے آؤ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، اس وقت اس آواز کو صرف ان لوگوں نے نہیں سنا جو اس وقت عالم شہادہ میں موجود تھے، بلکہ جو لوگ عالم شہادہ میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو اپنی ماں کے ارحام میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو قیامت تک آنے والے ہیں اپنے باپ داداؤں کے اسلاف میں تھے ان لوگوں نے بھی سنا۔ اور تمام روحوں نے جب سنا، سننے کے بعد جس نے جتنی بار لبیک کہا تو پروردگار عالم اس شخص کو اتنی بار خانے کعبہ کا طواف نصیب فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں
تو تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب کیا ہے؟ آواز اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی کہ اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ اور جن لوگوں نے اس وقت جواب دیا کہ اے پروردگار عالم ہم حاضر ہیں، تو وہ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اس آواز کا جواب دیتے ہوئے جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس طرح سے اس بات کا جواب دیتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک پتھر ہے کہ جس کا نام حجر اسود ہے۔ حجر اسود یہ کیا ہے؟ تاریخ میں آتا ہے کہ حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے اس روئے زمین پر تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے تو آپ اپنے ساتھ میں اس حجر اسود کو ساتھ میں لائے۔ جب آپ اسے ساتھ میں لاتے ہیں، جب آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تو حجر اسود کو وہاں پر نصب فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود یہ ایک سفید پتھر تھا۔ جب لوگ اس کو جا کر کے چومتے ہیں تو حجر اسود لوگوں کے گناہوں کو چوستے چوستے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اور حجر اسود کی یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کو بوسہ دیا کہ جس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی شے کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو اس سے محبت کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پتھر پتھر ہوتا ہے، چاہے وہ جنت کا ہو یا زمین کا ہو۔ جنت کے پتھر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور دنیا کے پتھروں کو پیدا کرنے والی بھی رب کی ذات۔ رب کے ماں سوا جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہے۔ اگر مخلوق میں کوئی شے کسی نسبت کی وجہ سے اس کو مقام ارتقاء حاصل ہو جائے تو اس سے محبت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حجر اسود کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ اس کی طرف مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں یہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہاں پر حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر فاروق اعظم، یہ حجر اسود ہے، یہ لوگوں کو فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ حجر اسود جب اس کا کوئی بوسہ لیتا ہے، جب اس کے پاس میں آتا ہے، اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے تو ایمان والے کے گناہوں کو چوستا ہے، اور اگر کوئی ایمان والا نہیں ہوتا ہے، جب وہ اس کا بوسہ دینے کے لیے آتا ہے تو ایمان والوں کے گناہوں کو اس کافر شخص کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود اس طرح سے فائدہ دیتا ہے کہ کل حشر کے میدان میں یہ حجر اسود جو ایمان والا ہوگا اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا اس کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو پتہ چلا کہ حجر اسود فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ مومن کے ایمان کی گواہی دے کر کے اس کے لیے فائدے کا سودا ہے، اور کافر کے لیے اس کے کفر کی گواہی دے کے اس کے لیے نقصان اور خسارے کا ذریعہ ہے۔ تو حجر اسود یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے، اور خانہ کعبہ کو
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، اور اس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور بھی کئی مرتبہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آیا، اس وقت بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، اس کے بعد اس کو حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا۔ تو خانہ کعبہ ایک چار دیواری کا نام نہیں، بلکہ خانہ کعبہ ایک زمین کے ٹکڑے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ رب العالمین اگر خانہ کعبہ کو کوئی منہدم کر دے تو خانہ کعبہ ختم ہو جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ وہ تو بہت بڑی فضیلت والی مسجد ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی جگہ اگر وہ پورے طور پر مسلمانوں کی ملکیت ہو، یا کسی نے مسلمانوں کو اس کی ملکیت میں دے دیا ہو، ہبہ کر دیا ہو، یا اس کو بیچ دیا ہو، تو اس پر جب مسجد تعمیر ہو جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک وہ مسجد ہی رہتی ہے، اور قیامت تک اس مسجد کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کیونکہ مسجد ہونا یہ در و دیوار کا نام نہیں، بلکہ ایک جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جاتی ہے۔ تو خانہ کعبہ اگرچہ اس کی تعمیر بار بار ہوتی رہی، خانہ کعبہ ہی رہے گا، اور خانہ کعبہ کا جو لوگ طواف کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور مکہ شریف میں بہت ساری الگ الگ تمام چیزیں اللہ والوں کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ انسان جاتا ہے آب زمزم، یہ آب زمزم اتنی برکت والا پانی کیسے ہو گیا؟ آب زمزم یہ وہ پانی ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کی ٹھوکر سے ایک چشمہ وجود میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اتنی فضیلت عطا فرمائی اور اس پانی کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ اگر کوئی انسان آب زمزم کو نوش کرتا ہے تو ہر پانی کی یہ خاصیت ہوتی ہے، چاہے وہ پانی آپ کو کتنا ہی مہنگا ملے، ہر پانی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اگر اس پانی کو نوش کیا جائے تو پیاس بجھانے کا کام کرتا ہے۔ اور آب زمزم کی خاصیت یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کی برکت سے کہ اگر کوئی آب زمزم کو نوش کرتا ہے تو آب زمزم انسان کی بھوک بھی مٹا دیتا ہے اور پیاس بھی مٹا دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم آب زمزم پیو تو پیٹ بھر کر کے پیو، اس لیے کہ منافق کبھی بھی آب زمزم کو پیٹ بھر کر کے نوش نہیں کر سکتا ہے۔ تو آب زمزم یہ بھی اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، اور آب زمزم انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور آب زمزم کو یہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کی برکت سے ملی۔ اور آپ دیکھیے آج پوری روئے زمین پر کتنے لوگ آب زمزم لے کر کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر خزانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب آب زمزم وجود میں آتا ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سے، تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ جو کہ آپ کی پیاس کی وجہ سے بے چین اور بے قرار تھی، جب وہ ایک پانی کے چشمے کو دیکھتی ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے اس پانی کو جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس کے چاروں طرف مٹی سے باندھنا شروع کر دیتی ہیں، اور آپ اس پر باندھتی جاتی ہیں، اور آپ فرماتی جاتی ہیں زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، رک رک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس پانی سے یہ نہیں کہتی زمزم، تو یہ پانی پوری دنیا کے لیے کفایت کرتا اور پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہوتا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے، اگر انہوں نے زمزم کہہ دیا
تو چاہے کوئی حدیث پاک ہو یا کسی جگہ پر بھی ذکر ہو، اس پانی کا نام قیامت تک کے لیے زمزم پڑ گیا۔ دوسرا یہ بھی سمجھ میں آیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا کے اندر یہ پانی ہوتا۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ والوں کی زبان سے اگر کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں تو پروردگار عالم ان الفاظ کی لاج کو رکھتا ہے اور ان کی زبان کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آب زمزم آج پوری دنیا کے اندر یعنی اس ذریعے سے تو نہیں جا رہا کہ اس کی نہریں بہ رہی ہوں، لیکن آب زمزم کا یہ عالم ہے کہ اتنے سال گزر گئے، کئی ہزار سال گزر گئے، لیکن آب زمزم کا عالم یہ ہے، اتنی دنیا بڑھتی جا رہی ہے، حجاج اکرام کی تعداد بڑھ رہی ہے، معتمرین جاتے ہیں، آب زمزم کو نوش بھی فرماتے ہیں اور آب زمزم اپنے گھروں کو لے کر بھی آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک آب زمزم کا کنواں نہیں سوکھا ہے۔ جس طرح سے اب تک آب زمزم کا کنواں نہیں سوکھا ہے، اسی طرح سے قیامت تک آب زمزم کا کنواں نہیں سوکھتا سکتا ہے۔ حضرات محترم، یہ شان ہے اللہ والوں کے قدم مبارک کی کہ ان کے قدم سے اگر پانی کا چشمہ ابل جائے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اتنے سال گزر گئے تو کسی نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے تھے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، سوچا کہ خانہ کعبہ کو ہم گرا دیں گے، لیکن آئے تو کیا ہوا، اس سے مقابلے کے لیے ہاتھی ان کے ساتھ میں ہیں، جوان ان کے ساتھ میں آئے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، سوچ رہے تھے کہ ہم ایمان والوں سے مقابلہ کریں گے، اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق سے مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کو قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے وہ ایسے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ابابیل جو پرندہ ہوتا ہے اگر وہ گیہوں کا دانہ لے کر کے اڑے تو اس کے لیے ایک وزنی چیز ہے، یعنی وہ پرندے اپنی چونچ اور پنجوں میں لے کر کے کنکریاں آتے ہیں اور کنکریوں کو برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ کنکریاں جیسے ہی ان کے اوپر گرتی ہیں تو اس طرح سے کہ آج کے زمانے میں کوئی گولی بھی نہیں چلا سکتا ہے، اگر ہاتھی کے اوپر گرتی تھی تو پار کر دیتی تھی، انسان کے اوپر گرتی تھی تو پار کر دیتی تھی۔ حضرات محترم، یہ شان ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نشانیوں کو مٹانا چاہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو یہاں تک کہ کوشش کی گئی ہوگی آب زمزم کے کنویں کو بھی ختم کر دیا جائے، خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے، لیکن آج تک نہ کوئی خانہ کعبہ کا کچھ بگاڑ سکا ہے اور نہ آب زمزم کا کنواں بند کر سکا ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ پروردگار عالم ہم تمام کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔